الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین ذریاتاً بعضھا من بعض واللہ سمیع علیم۔ اللہ تعالیٰ نے سارے جہانوں پر آدم، نوح اور ابراہیم کی آل اور عمران کی آل کو عزت بخشی۔ یہ سب ایک دوسرے کی اولاد تھے اور اللہ تعالیٰ سننے والا، جاننے والا ہے۔ اس سے پہلے پچھلی مرتبہ آپ نے مالک الملک کا ارشاد سنا تھا کہ یوم تاجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا و ما عملت من سوء تود لو ان بینہا و بینہ امدا بعیدا او وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ قُلْ أَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلُّوا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ وہ دن کہ جب ہر آدمی اپنے مال کو اپنے سامنے دیکھے گا، اگر کوئی اس نے اچھائی کی تو وہ بھی اس کے سامنے ہوگی، اور اگر اس نے کوئی برائی کی ہوگی تو وہ بھی اس کے سامنے ہوگی، اور وہ دن اتنا سخت ہوگا کہ ہر آدمی یہ خواہش کرے گا کہ کاش آج کا دن نہ آتا اور اس میں اور تاخیر ہوتی اور دیر سے آتا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی ذات پاک سے ڈراتا ہے، وہ بندوں پر بہت مہربان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو کہہ دیں کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے ہو تو میری تابع داری کرو، میرے ساتھ نسبت قائم کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ محبت کرے گا، تمہارے گناہ معاف فرما دے گا، کیونکہ وہ بخشنے والا رحمان و رحیم ہے۔ ان سے کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابع داری کریں، اور جو شخص منہ پھیرے گا، انکار کرے گا، اللہ تعالیٰ کفر کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ اس سے ارشاد پاک کے سلسلے میں آپ کو بتایا تھا کہ اس کا شان نزول تو یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوت اسلام کے لیے یہود و نصارہ کے علماء کے پاس تشریف لے گئے اور انہوں نے جا کر فرمایا کہ تم دین اسلام قبول کر لو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہی دین اپنے لیے پسند فرمایا ہے اور اسی میں تمہاری نجات ہے۔ ان بختوں نے آگے سے جواب دیا جو اپنے آپ کو بہت بڑے عالم، بہت بڑے شیخ کہتے تھے کہ ہمیں کسی نئے دین اور کسی تبلیغ اور کسی نبی کی ضرورت نہیں، ہم خود نبیوں کی اولاد ہیں اور ہم صحیح راستے پر ہیں اور یہی دین صحیح ہے جس پر ہم چل رہے ہیں۔ ہمارے تو نبی خود اللہ تعالیٰ کی اولاد سے تھے، جس طرح کہ عزیر کو یہودیوں نے اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنایا ہوا تھا اور عیسائیوں نے عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنایا ہوا تھا۔ جب انہوں نے انکار کیا اور یہ دعویٰ کیا کہ ہم صحیح راستے پر ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے ہیں، ہم نئے دین کو قبول نہیں کرتے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا جو پچھلی دفعہ میں نے آپ کو سنایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان کو ڈراؤ اس دن سے جس دن ان کو حساب دینا پڑے گا۔ یہ غلطی میں ہیں، مغالطے میں ہیں، نبیوں کی اولاد ہونا ان کو نہیں بچا سکے گا، بلکہ ان کو اعمال بچائیں گے۔ اور یہ اچھے طریقے سے سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق کے لیے ایک اعلان فرما دیا کہ جو بھی اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتا ہے یا اس کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب کی غلامی اختیار کر لے، اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت قائم کر لے، تو اللہ تعالیٰ اس سے محبت بھی کرے گا، اس کے گناہ بھی معاف فرما دے گا۔ اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابع داری کرو گے کہ اس میں تمہاری نجات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تابع داری کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی تابع داری اور عبادت کے لیے تم کو پیدا کیا گیا ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابع داری کرو،
اس لیے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے تمہارے دل و دماغ منور ہوں گے اور تمہیں تابع داری کا قرینہ اور طریقہ حاصل ہوگا۔ تم سیکھ جاؤ گے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کی بندگی کی جاتی ہے۔ آج جو ارشاد پاک آپ کو سنایا، یہ بھی اسی ارشاد پاک کی وضاحت ہے کہ وہ لوگ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے وقت موجود تھے، جو اپنے آپ کو نبیوں کی اولاد کہتے تھے، اپنے آپ کو علماء اور مشائخ کہتے تھے، وہ بڑے مغرور اور متکبر تھے، اور ان کا بنیادی عقیدہ جو غلط تھا وہ یہ تھا کہ ان کے نبی جن پر وہ ایمان رکھتے تھے وہ اللہ تعالیٰ کی اولاد سے، جس طرح وہ عیسیٰ اور عزیر کے متعلق کہتے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کے اس باطل عقیدے کے متعلق ارشاد فرمایا اور اعلان کیا کہ وہ لوگ بے شک اللہ تعالیٰ کے محبوب تھے جنہیں تم مانتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں فضیلت بخشی تھی، مثال کے طور پر آدم، کیونکہ آدم اللہ تعالیٰ کے وہ بندے تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے دست پاک سے بنایا اور محجود و ملائک بنایا۔ سارے فرشتوں سے آدم کے سامنے سجدہ کرایا اور سارے انبیاء اور ساری مخلوق کا باپ بنایا۔ اسی طرح نوح بھی بے شک اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے تھے اور انہیں فضیلت عطا فرمائی گئی تھی، کیونکہ وہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہادی مقرر ہو کر آئے تھے۔ جب آدم کے بعد لوگ گمراہ ہو گئے اور انہوں نے بت پرستی اور غلط کاریاں شروع کر دیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے نوح کو ان کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ نوح اللہ تعالیٰ کے خوف سے ہر وقت روتے رہتے تھے، اس لیے انہیں نوح کہا گیا، اور ورنہ ان کا نام شکر تھا، اور روتے روتے ان کی آنکھوں میں گڑھے پڑ گئے تھے۔ وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے پر بلاتے رہے اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کی دعوت دیتے رہے، لیکن بدتمیز اور منکر لوگوں نے انہیں انتہائی تکلیفات پہنچائیں، اذیتیں دی، گلے میں رسی باندھ کر گھسیٹا اور گالیاں دی، غرض ہر قسم کی تکلیفیں پہنچائیں۔ آخر تنگ آ کر انہوں نے بد دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں ایک کشتی بنانے کا حکم دیا، اور جب کشتی بن گئی تو پھر اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان سے ایسا پانی برسایا کہ ایک طوفان پیدا ہو گیا، جس سے وہ سارے لوگ غرق اور تباہ ہو گئے، اور وہی بچے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت رکھنے والے تھے اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے رسول کی غلامی میں داخل ہو کر زندگی گزاری۔ اس طرح اللہ تعالیٰ پھر مثال دیتا ہے کہ تم جو دعویٰ کرتے ہو کہ تم نبی کی اولاد ہو، تو بے شک حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل بنایا تھا، اپنا دوست بنایا تھا، اور خلیل اس وقت بنایا جب وہ تمام آزمائشوں سے گزر چکے تھے، ہر قسم کی تکلیف برداشت کی، قوم سے دشمنی کی، ماں باپ سے دشمنی کی، بادشاہ سے دشمنی کی، اور صرف اللہ تعالیٰ سے دوستی کی، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کیا، جس کے لیے اپنی جان کی بھی قربانی دی، اپنے بیٹے کی بھی قربانی دی، اور پھر انہیں اللہ تعالیٰ نے یہ عزت بخشی کہ جس نے بھی اللہ تعالیٰ کے اس دوست کے ساتھ مقابلہ کیا، خواہ اس کے پاس سپہ تھی، خواہ اس کے پاس دولت تھی، خواہ اس کے پاس طاقت تھی، خواہ اس کے پاس عددی قوت تھی، وہ تباہ و برباد ہو کر رہ گیا۔ اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہی رسول فاتح اور کامیاب رہا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آل عمران کو بھی اللہ تعالیٰ نے فضیلت بخشی۔ عمران دو تھے، ایک تو موسیٰ اور ہارون کے باپ تھے، اور ایک عمران جو 1800 سال بعد پیدا ہوئے، وہ حضرت مریم کے باپ تھے، یعنی عیسیٰ کے نانا تھے۔ تو یہاں صرف ایک عمران کا نام لیا گیا۔ مفسرین نے یہاں اختلاف کیا ہے، کسی نے پہلے عمران کے متعلق کہا اور کسی نے دوسرے عمران کے متعلق، لیکن پیر صاحب فرمایا لیکن میرا یہ خیال ہے کہ ایک عمران نہیں، دونوں کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ دونوں کی اولاد برگزیدہ تھی۔ ایک عمران کی اولاد حضرت موسیٰ تھے جنہیں کلیم اللہ فرمایا گیا، اور دوسرے عمران کی اولاد حضرت مریم تھی جنہیں ساری دنیا کی عورتوں پر فضیلت عطا فرمائی گئی، اور وہ ایسی پاک دامن اور اللہ تعالیٰ کی بندی تھیں جنہوں نے عیسیٰ روح اللہ کو جنم دیا اور ساری کائنات میں روشنی پھیلا دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی، لیکن تمہارا یہ خیال کہ عمران کی اولاد سے جو حضرت عزیر تھے وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے تھے، یہ غلط ہے، اور یہ جو خیال تمہارا خیال ہے کہ عیسیٰ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، یہ بھی غلط ہے، کیونکہ یہ بعض کی اولاد تھی۔ تم اندھے ہو گئے ہو، دیکھو کہ فلاں فلاں کا باپ، فلاں فلاں کا باپ، اور اس طرح اولاد پیدا ہوتی چلی گئی، تم نے ان کا جہنم بھی دیکھا،
تم نے ان کا جنم بھی دیکھا سنا اور پھر ان کی موت اور وفات بھی دیکھی کہ وہ فوت ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کو نہ وفات ہے اور نہ موت ہے اور نہ اس نے پیدا ہونا ہے، وہ تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، وہ تو ان چیزوں سے پاک ہے، تم مغالطے میں ہو، اور بے شک تم جن نبیوں کی عزت و احترام کرتے ہو وہ اللہ تعالیٰ کے رسول اور برگزیدہ تھے، اور سارے عالمین پر اللہ تعالیٰ نے انہیں فضیلت بخشی۔ لیکن اب جو تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیا ہے، یہ تو وہ رسول ہے جو سارے نبیوں کا سردار ہے۔ سارے نبی اللہ تعالیٰ کے سامنے التجائیں اور دعائیں کرتے رہے کہ یا اللہ تعالیٰ ہم تیرے اس محبوب کے وقت میں ظاہر ہوں کہ جس وقت وہ آئیں گے اور ہم اس کے امتی ہوں۔ آدم کو جب معافی ملی تو وہ اسی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ملی۔ آدم جن کو اتنی فضیلت بخشی، جب ان میں روح پھونکی گئی تو انہوں نے آنکھ کھولی تو عرش معلیٰ کے نیچے لکھا ہوا دیکھا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے پوچھا یا اللہ یہ کون سی ہستی ہے جسے تو نے اپنے نام کے ساتھ ملا کر لکھا ہوا ہے اور اپنے عرش پر لکھا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ میرے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے، جن کے لیے میں نے یہ ساری کائنات پیدا کی ہے، اور یہ آپ کی اولاد سے ہوں گے۔ آدم سے جس وقت غلطی ہوئی اور وہ روتے رہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے ان کی درخواست قبول ہوئی، تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو یہ بات سکھائی گئی اور ان کو یاد دلائی گئی، اور پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل دعا کی کہ یا اللہ مجھے معافی عطا فرمائی جائے، تو انہیں معافی عطا ہوئی۔ اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ حضرت ابراہیم کے لیے آگ گلزار بنی تو وہ اس لیے بنی کہ میں ان کی پشت میں موجود تھا۔ حضرت موسیٰ کے متعلق آپ کو کئی بار سنایا ہے، واقعات بہت اور وقت بہت تھوڑا ہے کہ موسیٰ نے کسی طرح دعا کی کہ یا اللہ تیرا یہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجھے اگر اتنا پیارا ہے اور اتنی فضیلت والا ہے تو مجھے بھی پھر اس کی امت سے پیدا فرما۔ عیسیٰ نے خود اللہ تعالیٰ کے سامنے عرض کی کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنا دے، اور اپنے ان سارے ماننے والے حواریوں کو کہا کیا میں اس لیے جا رہا ہوں کہ میرے سے اعلیٰ اور برگزیدہ ہستی آ رہی ہے جو تمہاری ہدایت کا سبب بنے گی۔ اگر میرے پاس وقت ہوتا تو میں ان کے جوتوں کے تسمے باندھتا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد جو آپ کو سنایا اس کا یہ مطلب ہوا کہ تم بے شک دعوے کرتے ہو کہ تم بڑے برگزیدہ پیغمبر ان کی اولاد سے ہو، یہ بالکل سچ ہے، لیکن اب جو دعوت اسلام تم کو دینے والا آیا ہے یہ ان سب کا سردار ہے، اس کی تابع داری کرو گے تو تمہیں دین سمجھ آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کا دین کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی بندگی کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی بندگی کس طرح کی جاتی ہے، ورنہ تمہارے نفوس کو تو شیطان نے قابو کیا ہوا ہے، تمہارے نفوس ظلمت اور اندھیرے میں لپٹے ہوئے ہیں، تمہیں تو کچھ دکھائی نہیں دیتا، تم تو دین میں تحریف کر چکے ہو۔ دین کیا تھا اور تم نے کیا بنا دیا؟ ابراہیم اللہ تعالیٰ کی طرف سے عبادت سکھانے کے لیے آئے تھے، انہوں نے تو بتوں کے ناک کان اور گردنیں کاٹیں، اور تم نے ابراہیم کی اولاد ہوتے ہوئے سارے بت لا کر ان کے کعبے میں رکھ دیے جہاں توحید کا اعلان کیا جاتا تھا۔ عیسیٰ اور موسیٰ تو اللہ تعالیٰ کی توحید کا اعلان کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن تم نے ان کو ہی اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا لیا۔ شیطان نے تمہیں بہت گمراہ کر دیا ہے۔ تمہاری اصلاح کے لیے دین اسلام کی ایک ہی پکار ہے، لا الہ الا اللہ۔ اس دین کو زندہ کرنے اور اس کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ کا آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ میں نے انہیں اپنی طرف بلانے والا بھی اور روشن کرنے والا چراغ بھی بنا کر بھیجا ہے۔ یعنی یہ تم کو دعوت تو دیتے ہیں اپنے راستے پر بلانے کی، لیکن خالی بلاتے نہیں، کیونکہ بلانے والا بے شک بلاتا رہے، سننے والا سنتا رہے، لیکن وہ راستے پر نہیں چل سکتا جب تک اسے راستہ دکھائی نہ دے۔ اندھیرا دور ہو تو وہ چل کر اس تک پہنچ سکتا ہے، ورنہ اگر آواز کی طرف جائے گا تو وہ دیواروں سے ٹکرائے گا، گڑھوں میں گرے گا، کانٹوں میں الجھے گا اور یوں زندگی کو تباہ کرے گا۔ اس طرح یہ ضرورت تھی اسی طرح یہ ضرورت تھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کے لیے صراط مستقیم معلوم ہو، اور صراط مستقیم معلوم کرنے کے لیے دل و دماغ کی روشنی کی ضرورت ہے،
اور دل و دماغ کی روشنی سراج منیر سے ہی حاصل ہو سکتی ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے ہی حاصل ہو سکتی ہے، جو سراج منیر بن کر جلوہ افروز ہوئی۔ سامعین کرام، یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک، یہ حدیث پاک، یہ تاریخی واقعات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی وہ چیز ہے جو انسان کو دونوں جہانوں میں عزت بخشتی ہے، جو سلامتی ایمان بخشتی ہے، جو شیطان اور نفس سے جہاد کرنے کی طاقت بخشتی ہے، جو برائی اور اچھائی میں تمیز کرنے کی قوت عطا کرتی ہے۔ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر سلامتی ایمان سے زندگی کا سفر طے کرنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے۔ علم بھی، عبادت بھی، سخاوت بھی اور شہادت بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اسی وقت قبول ہوتی ہے جس وقت نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو۔ اگر نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہو تو بے شک عبادت ہو، بے شک شہادت ہو، بے شک علم ہو، بے شک سخاوت ہو، کوئی چیز کام نہیں دے سکتی۔ تاریخ اٹھا کر دیکھو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے تو اس زمانے میں ہر قسم کے لوگ موجود تھے۔ بے شک ظالم بھی تھے لیکن بڑے رحم کرنے والے بھی تھے، بے شک ڈاکو اور بدماش تھے لیکن بڑے بڑے سخی بھی تھے، گنہگار بھی موجود تھے لیکن بہت بڑے عبادت کرنے والے بھی تھے۔ ایک ایک کی طریقہ آپ کے سامنے بیان کی گئی۔ پچھلی مرتبہ آپ کو سنایا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ پاک تشریف لائے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ پاک تشریف لانے سے پہلے ہی قبیلہ اوس میں ایک شخص ابو عامر تھا جسے راہب کہا جاتا تھا، تارک دنیا تھا، بڑی عبادت کرنے والا تھا، بڑے لوگ اس کی عزت اور احترام کرتے تھے، ہر وقت اللہ تعالیٰ کے عشق اور محبت میں ہی رہتا تھا، صرف ایک ہی کمبل میں لپٹا رہتا تھا اور وہ ہر جگہ اعلان کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا آخری رسول آنے والا ہے اور ہم اس کے انتظار میں ہیں۔ لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو سارے لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عاشق ہو گئے، کیونکہ جب شمع آتی ہے تو پروانے ادھر ادھر نہیں جاتے، وہ اسی شمع پر عاشق رہتے ہیں۔ شیطان نے اس کے دل میں حسد ڈالنا شروع کر دیا کہ تمہارے سارے مرید تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف چلے گئے، یہ کیا ہوا؟ تمہاری عزت تو ختم ہوگی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس حسد کی وجہ سے وہ نسبت ٹوٹ گئی، تو وہی ابو عامر جو راہب کہلاتا تھا، وہی ابو عامر تاریخ میں ابو عامر فاسق، ابو عامر منافق میں شروع ہوا، اور اس نے مشرکین مکہ سے جا کر ساز باز کی اور اس طرح بے وطن ہو کر، ذلیل ہو کر، کافر ہو کر مرا۔ اسے عبادت کام نہیں آئی، وہ عبادت جو اس نے سالہ سال کی اور انتہائی تکلیفات کے ساتھ عبادت کی، اسے وہ کام نہ آئی، اس کی وہ عزت خاک میں مل گئی، دونوں جہانوں میں رسوا ہوا۔ لیکن اسی ابو عامر کا لڑکا حضرت حنظلہ غسیل الملائک کہلائے، نہ عبادت کی نہ کوئی بات، صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اختیار کر لی، نسبت اختیار کر لی، اور نسبت کا یہ ثبوت دیا کہ جب احد کا وقت آیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ اعلان ان کے کانوں تک پہنچا کہ فوراً میدان جنگ میں پہنچو۔ جو صبح سویرے اٹھتے ہی وہ فوراً ایک دم بھاگ گئے، انہیں غسل کرنے کی بھی یاد نہ رہی، اور میدان جنگ میں پہنچتے ہی وہ شہید ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حنظلہ شہید ہو گئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں نے حنظلہ کو خود زمین و آسمان کے درمیان دیکھا ہے، یہ فرشتے پاک پانی سے اسے غسل دے رہے تھے، اور جب نیچے لائے گئے تو ان کے سر سے پانی ٹپک رہا تھا۔ یہ نسبت کی برکت تھی، اور نسبت سے محرومی تھی، یعنی نسبت ہی سلامتی ایمان سے زندگی گزارنے کا ذریعہ ہے، اور اسی کے حاصل کرنے سے انسان بندگی کے قرینے سیکھ سکتا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق اور محبت کو حاصل کر سکتا ہے۔ اسی نسبت کو حاصل کرنے کے لیے سینوں کی صفائی کی ضرورت ہے، اور سینے صاف یاد الہی سے ہوتے ہیں، اور یہ محفل یاد الہی کے لیے منعقد کی جاتی ہے کہ وہ سارے لوگ جو ہمارے ساتھ تعلق رکھنے والے ہیں، جو مختلف تکلیفات لے کر آتے ہیں، دنیاوی اور دینی، ہر قسم کی بیماریاں، غرض ہے کہ ہر قسم کی مشکلات لے کر آتے ہیں، ایک مشکل حل ہوتی ہے تو دوسری کھڑی ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ دنیا مشکلوں کا گھر ہے، مصیبتوں کا گھر ہے۔ انہیں ایک ہی نسخہ بتایا جاتا ہے کہ آؤ وہ نسخہ اختیار کرو جس سے تمہاری ساری مشکلیں ہمیشہ کے لیے دور ہو جائیں، اور وہ نسخہ ایک ہی ہے کہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرو۔ اور نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنے کے لیے آؤ بیٹھو، یہاں یاد الہی کرو، اور یاد الہی سے اپنے سینوں کو پاک اور صاف کرو،
اور اس ظلمت اور اندھیرے کو دور کرو جو شیطان نے تمہارے اندر پیدا کر دیا ہے، اور نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کر کے جاؤ، دل و دماغ کو روشن کر کے جاؤ تاکہ دونوں جہاں میں سرخرو اور سرفراز ہو جاؤ اور ہر طرح کی مشکلات سے آزاد ہو جاؤ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔